وہ رف رف مجھ کے لے کے چلا گیا، چلتا رہا، اڑتا رہا، پھر جا کے وہ رکا تو ندائے غائب آئی کہ میرے محبوب میں تیرا رب بول رہا ہوں، میرے اور قریب آ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں 70,000 نورانی پردے لٹک رہے تھے، 70,000 نورانی پردے۔ اور حدیث پاک الفاظ یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نورانی پردے کا ایک کونا، یہ حدیث پاک الفاظ ہے کہ اگر اس نورانی پردے کا ایک کونا الٹ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی تجلی آج زمین پر نازل ہو جائے کہ زمین والے اس کو برداشت بھی نہ کر سکیں۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ میرے محبوب میرے اور قریب آ، میرے اور قریب آ، میرے اور قریب آ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پہنچتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا، قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ ندائے غائب آئی، میرے محبوب ہم آمنے سامنے۔ تو میں نے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے وہاں سارے آسمانوں پر ملائکہ کو دیکھا، ملتی جلتی شکل کے تھے، لیکن یہاں میں نے 8 انوکھے قسم کے فرشتے دیکھے جو باقی فرشتوں سے ملتے ہی نہیں تھے۔ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، باقی فرشتے تو اور کس طرح کی ہیں، یہ کون ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ جب میرا عرش اعظم تخلیق ہو گیا تو اس کو آسمان اٹھا نہیں سکتا تھا، لہذا میں نے 8 ملائکہ جن کو حاملان عرش کہتے ہیں تخلیق کیے، اور اس کے 8 پائے ہیں، ہر پائے کو ایک ایک فرشتہ اٹھا کے رکھا۔ یہ وہ حاملان عرش ہے جو فرشتے۔ آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، تو جب ہم بھی کسی دوست سے ملے یا کوئی دوست ہمیں ملے تو ہم کہتے ہیں یار وہ بڑی مدت کے بعد آئے ہو، کوئی تحفہ لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ رب نے ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب اتنی دور سے مجھے ملنے کے لیے آئے ہو، بڑی دور سے آئے ہو، تو میرے محبوب میرے لیے کوئی تحفہ لائے ہو؟ عرض کیا کہ یا اللہ تو رب ہے، سارا کچھ ہی تیرا، تو میں کیا تیرے مقام کے نسبت سے تحفہ لے کے آتا؟ اور نہیں یار، کچھ نہ کچھ تو لائے ہو گئے نا، محبوب جو میرے محب سے ملنے کے لیے آئے ہو تو کچھ نہ کچھ تو تحفہ لائے ہو گئے نا۔ تو عرض کیا یا اللہ نہیں، کچھ نہیں تحفہ، نہیں کچھ سوچ لو، کوئی بات تو ہوگی۔ اچھا یا اللہ تو کہتا ہے تو میں یہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میں وہ تحفہ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، الفاظ پہ غور کریں، کہ میں وہ تحفہ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کا وجود تیرے پاس بھی نہیں، تیرے پاس نہیں، وہ لے کے آیا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کمال کرتے ہو یار، ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس پہنچ گئے، وہ کیا ہے؟ حضور نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ رب ہونے کی حیثیت سے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہے؟ رب نے کہا نہ، کون فیکون، میرا تو حکم چلتا ہے، میں کسی فرشتے سے کام کرواتے وقت یہ نہیں کہتا فرشتے تیری بڑی مہربانی یہ کام کر دے، نہ، حکم چلتا، میرا امر چلتا ہے، میرے پاس عاجزی اور انکساری نہیں۔ تو حضور ne عرض کیا کہ سر یا اللہ میں وہی عاجزی اور انکساری لے کے آیا، یہی تھا میں۔ تو جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو کوئی چیز، مثال کے طور پر یہ میری گھڑی ہے، ایسی گھڑی آپ کے پاس نہیں، تو انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ فیصد گھڑی ہمیں دے دیں۔ کوئی چیز ہو تو رب کے پاس عاجزی اور انکساری نہیں تھی، رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یار یوں کرو یہ عاجزی اور انکساری مجھے ہی دے دو۔ تو عرض کیا یا اللہ اس عاجزی اور انکساری کے صدقے میں تو آج تیرے پاس پہنچاؤں،
اگر اکڑ پکڑ کی بات ہوتی تو میں کیسے پہنچتا تیرے پاس؟ اس لیے یا اللہ میں میرے پاس ہی رہنے دو. تو رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب نے تم یوں کرو کہ یہ عاجزی اور انکساری مجھے دے دو، میں تم کو عاجزی اور انکساری پیدا کرنے والی عبادت دے دیتا ہوں. آپ بھی وہ عبادت کرے، آپ کی امت بھی وہ عبادت کرے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی جائے گی. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے. تو اب نماز کی عاجزی اور انکساری کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو زیادہ نماز پڑھنے والے بڑے اکڑ خوان ہوتے ہیں، بڑے اکڑتے پکڑتے ہیں. تو یہ بات کیا کیسی انکساری کیسی پھر ہوئی؟ تو جب حضور واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے کوئی ارشاد فرمایا یہ 5 نمازیں آ گئی، اس سے عاجزی اور انکساری پیدا ہو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ سرکار وہ کیسے پیدا ہوگی، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے انسان کے جسم کے اندر، ہم سب کے جسم کے اندر ہمارے 2 اعضاء ایسے ہیں کہ جو چودراہٹ کا کام کرتے ہیں، چودھری بن جاتے ہیں ہم اس سے. ایک ناک اور ایک پیشانی، یہ چودھری اعضاء ہیں ہمارے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی عورت یا کوئی مرد کوئی گناہ والا کام کرے تو ہم یہی کہتے ہیں نا بڑا بغیرت ہے، تو نے ایسا کام کیا ہے کہ کنبے کی ناک کٹ گئی. ناک کٹ گئی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کنبے کی ٹانگ کٹ گئی یا کنبے کا ہاتھ کٹ گیا. نہیں، کنبے کی ناک کٹ گئی. اس کا مطلب ہے کہ ناک ہماری چودراہٹ ہے. کوئی غلط کام عورت یا مرد کو کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں دفع کرو اس کو، اس نے تو ایسا پیڑا کام کیا ہے کہ پیشانی پہ کلنک کا ٹیکا لگ گیا. یہی دونوں محاورے ہیں نا، ناک کٹ جانا اور پیشانی پہ کلنک کا ٹیکا لگ جانا. تو یہی ہمیں حکم ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں سجدے کے لیے تو ہماری ناک اور پیشانی چودراہٹ والی زمین پر پڑی ہوتی. تو کہاں گئی ہماری چودراہٹ؟ میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اپنی پیشانی زمین کے ساتھ لگائی اور ناک اونچی رکھی ہوئی. بھئی یہ کیا؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ حکم تو یہی ہے کہ پیشانی بھی زمین پر لگاؤ اور ناک بھی زبان پر لگاؤ. تم نے ناک کو اوپر رکھ اونچی کر دیا پیشانی. اور پیر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ بار بار ناک لگانے سے ہماری ناک کی شیپ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہمارا ناک ہی نہ بنگا ہو جائے. ارے اللہ کے بندے نے تمہارا ناک بنگا ہو جاتا تو جنت مل جاتی ہے، تو تمہارے لیے سستی بات نہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، بار بار ہماری ناک اور پیشانی زمین پر لگتی ہے تو ہمارے اندر یہ خیال آتا ہے ہماری چودراہٹ کہاں گئی، ہماری چودراہٹ تو ختم ہی ہوگی. تو اس طرح جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے چودراہٹ ختم ہونے کی تو پھر ہمارے اندر عاجزی اور انکساری آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے. عرض کیا کہ سرکار اور کیا طریقہ ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا نا عاجزی اور انکساری کا. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ یا اللہ میرے یہ دوست پوچھتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کا اور کیا طریقہ، کس طرح انسان کے اندر عاجزی اور انکساری آتی. رب محبوب پوچھے اور محب جواب نہ دے تو یہ کیسا محبوب ہے اور وہ کیسا محب ہے. محبوب نے اسی وقت قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی کہ عاجزی ایسے پیدا ہوتی ہے. کیسے؟ رب ارشاد فرماتا ہے مخلوق کو کیا کہ من ای شیء خلقہ، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو کس چیز سے تخلیق کیا. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے تم کو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ. تو اتنا چودھری بنتا پھرتا ہے
کبھی اپنی تخلیق کے بارے میں بھی سوچا تو نے کہ تم کو ہم نے کس چیز سے تخلیق کیا؟ ایک گندے پانی کے قطرے سے تخلیق کیا، تیرا مقام کیا؟ اگر وہ قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اس سے، تیری اوقات تو یہ۔ پھر ہم نے تیری ہڈیوں پہ گوشت کو چڑھا کے تجھ کو جوان کر دیا، ثم اماتہ، پھر تجھ کو موت دی، فاقبر اور قبر میں داخل کر دیا۔ تیری یہ اوقات ہے؟ اپنی اوقات تو دیکھنا۔ تو جب انسان اپنی اوقات دیکھتا ہے اس کے اندر پھر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ حضور کو یہ دیکھیے، تمام احکامات شرعیہ حضور کی بارگاہ تک پہنچے تو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پہنچے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رب تعالی نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو عطا فرمائی آسمانوں کو، یہ جبرائیل کے ذریعے نہیں آئی، رب نے خود عطا فرمائی۔ تو وہ عبادت جو رب خود عطا فرمائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ آخرت کے دن سب سے پہلا رب جو سوال کرے گا بندے سے وہ یہ ہوگا، کیا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ فارسی میں کسی شاعر نے، جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس وقت مسجدوں کے اوپر ایک فارسی میں شعر لکھا ہوتا تھا، اب شاید وہ فیشن ختم ہو گیا شعر کا، لکھا ہوتا تھا روز محشر کے جاگ اداس بود، اولی پرسش نماز بود، کہ آخرت کے دن سب سے پہلا یہ سوال کیا جائے گا کہ اے انسان بول تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز کا مقام دیکھیے۔ اور حضور کا ارشاد گرامی ہے الصلاۃ قرۃ العین، کہ نماز جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حضور کا ارشاد گرامی ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ایک ستون ہے۔ اور حضور کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان میں اور کافر میں نماز کا فرق ہے، الصلاۃ قرۃ العین۔ اور ایک حدیث حضور کی بڑی ڈاڈی قسم کی، یہ غور فرمائیے نمازی کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا اس پر کفر لازم آ جاتا۔ یہ غور کریں، نماز کو ہم کسی کو کہتے ہیں نا بیٹے نماز پڑھو، اجی پیر صاحب کل سے شروع کر دیں، ارے اللہ کے بندو کل کس نے دیکھا؟ انسان کا سانس اندر ہے، باہر نکلا تو زندگی اندر رہ گئی تو موت ہوگی، تو کل کا کس کو پتا؟ تو اس وجہ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو جی ہاں جی کل سے شروع کر دیں گے، کل کس کو پتا؟ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا اس پر کفر لازم آ جاتا۔ ایک محفل تھی بزرگوں کی، اس میں دو امام، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، دونوں اس محفل میں پہنچ گئے۔ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے یہ پوچھا، امام صاحب آپ امام ہیں، ہمیں اس حدیث پاک کا مطلب بتائیے کیا ہے، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے اس حدیث پاک کے بارے میں؟ امام شافعی نے پوچھا کون سی حدیث؟ یہی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہے وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرا یہ ایمان کہتا ہے۔ امام شافعی نے پوچھا کہ جناب امام احمد بن حنبل سے آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری رائے تم سے کچھ مختلف۔ کیا؟ میری رائے یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے۔
میدان فقط کفرا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہے وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرا یہ ایمان کہتا ہے۔ امام شافعی نے پوچھا کہ جناب امام احمد بن حنبل سے آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری رائے تم سے کچھ مختلف ہے۔ کیا؟ میری رائے یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، اگر وہ نماز پڑھنے پر رضامند ہو جائے ٹھیک ہے وہ نماز پڑھے، اگر وہ نہیں رضامند ہوتا تو اس کو زندہ میں قید کر دیا جائے، قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ اور پھر یہ نہیں قید ہو گیا، اس کو قید خانے میں جا کے اس کو پریچ کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ نماز پڑھنی ہے تم نے۔ اگر وہ رضامند ہو جائے اس کو چھوڑ دو، اگر وہ نہ رضامند ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قید خانے کے اندر ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے بے نمازی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو نماز وہ عبادت جو رب نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ معراج پاک کی رات کو عطا فرمائی، تشریف لائے واپس۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اور جناب آپ کے بارے میں سنا آپ آسمان پر گئے تھے، بیت المقدس بھی گئے تھے، آگے گیا اور یہ رات کو تو آپ یہی تھے، تو کب گئے اور کب واپس آئے؟ اچھا اگر آپ وہاں گئے ہیں تو ہمیں یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ یہ فقراء لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا ایسے ہوتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، رائی کے دانے کی طرح پوری روئی زمین ان کے ہتھیلی پہ ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام رب کا محبوب ہے، رب نے بیت اللہ سامنے کر دیا، اللہ میرے محبوب دیکھ گلے کتنے دروازے، اتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اتنی کھڑکیاں، کتنی محرابیں ہیں، اتنی محرابیں، بتا دیا سب کچھ بتا دیا کہ اتنی کھڑکیاں محرابیں، جو کچھ بھی تھا وہ سامنے تو دیکھ رہے ہیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ آگے تشریف لائے تو سب سے پہلے معراج پاک کے بعد جو کالی کملی والا کی ذات گرامی کو جو شخص ملا وہ ان کا اسم گرامی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ معراج پاک کے لیے آسمانوں پہ تشریف لے گئے؟ ہاں سرکار آپ نے رب سے باتیں کی سرکار آپ نے رب کو دیکھا سرکار آپ نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سرکار رب کیسا تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رب کیسا تھا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ بالکل تیری شکل جیسا تھا۔ یہ غور کریں، علی وہ بالکل تو علی وہ بالکل تیری شکل کا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ابو بکر صدیق بھی دور سے تشریف لا رہے ہیں تو کچھ منافقین نے مشرکین نے پوچھا اور یار تیرا یار یہ کہتا میں رات کو آسمانوں پہ چلا گیا تھا اب واپس بھی آ گیا۔ کس نے سنا؟ وہ لوگ کہتے ہیں، اگر لوگ کہتے ہیں تو پھر غلط ہے، اور تیرا یار بھی یہی کہتا، میں معراج کے لیے آسمانوں پہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرا یار کہتا تو پھر ٹھیک ہے، اگر لوگ کہتے تو غلط ہے، اگر میرا یار کہتا تو ٹھیک ہے۔ تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں حجرہ شریف میں پہنچے، وہ سب صحابی آ رہے ہیں حضور سے سلام عرض کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی یہی پوچھا کہ سرکار رب کو دیکھا سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار رب کیسا تھا؟ عائشہ وہ تیری شکل کا تھا۔ ابو بکر صدیق بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، حضور کو عرض کیا سرکار رب کیسا تھا؟